اگر آپ 19-20 سالوں میں شروع کر دیں گے. اچھا یہاں زیادہ تر ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ ینگ لڑکیاں جب کوئی پروسیجر کرواتی ہیں یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں تو مجھے بڑا ان کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بہت زیادتی کر رہی ہیں اپنے ساتھ. لیکن جیسے ہماری بڑھتی ہوئی ایج, مجھے تو میرے خیال میں پہلی خاتون تھی جس نے اسکرین پر بیٹھ کر بتا دیا تھا کہ ہاں میں جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنے آپ کو میں کبھی نہیں کوشش کی کہ میں 20 سال کی لگوں. نہیں بھائی, جو میری ایج ہے نا اس کے مطابق میری اور دلکش لگے گی, اسی لیے تو پروسیجرز ہیں. زندگی میں صبح اٹھ کے کوئی موٹیویشن اگر ہے نا میرے لیے, تو میں صبح اٹھ کے جب منہ دھو کر شیشہ دیکھتی ہوں نا, وہ میرا پورا دن بیسٹ رہتا ہے. جب مجھے لگتا ہے کوئی ہلکے نہیں ہے, میرا سکن فریش ہے, شائن کر رہی ہے, تو مجھے سارا دن کے لیے میری بس سمجھے انرجی آ جاتی ہے. تو میں بالکل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کولیجن تو ہمارے باڈی میں ختم ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں سبا جی, اس کے لیے بھی تو ایک ایج ہے نا. اگر آپ بہت چیزیں جلدی شروع کر دیں گے تو آپ کون سی ایج میں ایڈوائز کریں گی کہ اس ایج کے بعد آفٹر 40 ہلکا. اور میں بہت مائنر ٹریٹمنٹ کرواتی ہوں, جس سے دیکھیں ہمارا کام ایکسپریشن کا کام ہے. اور میرے تو آپ لوگ بتائیں کبھی ایکسپریشن میں کمی آئی, کبھی نہیں آئی, اس لیے کہ میں بہت اتنا کرتی ہوں جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, ایک اور جو ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا ہے وہ یہ کہ بچیاں کسی بھی اپنے فیشل فیچر کو نا اپنے لیے کمزوری محسوس کرتی ہیں. لائک میرا ناک موٹا ہے, میں ناک پر نوز جاب کرا لوں, میرے لپس پر, اچھا اور نہیں تو فرینڈس کہتی ہیں ہائی تم ایسے کرو نا, لپ تھوڑے سے پلمپ کرا لو. since I was 20, I'm so sorry I'm cutting you. 20 سال کی عمر سے مجھے یہ بولنا شروع کر دیا گیا تھا اپنی ناک کی نوز جاب کرا لو, نوز جاب کرا لو, نوز یہ کرا لو, یوں کرا لو, یوں کرا لو. میں نے کہا کیوں کرا لو, آئی لو مائی فیس بھائی, نہیں چینج کرنا مجھے, آئی ایم اوکے ود اٹ. جو لائن ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. سب سے جو مجھے اب سب دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, جو ہونٹوں کو کروا لیتی ہیں نا, غلط ہے وہ اتنا برا لگتا ہے. اتنا وہ لپسٹک لگاتے ہوئے تو سب کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا, اور اسکرین پر بہت برا لگتا ہے. یہ ویسے مجھے یہ بتائیں, یہ میں نے اور وہ پتہ چل جاتا ہے, بچوں کو بھی اب پتہ چلتا ہے انہوں نے ہونٹوں کو کیا کروایا ہوا, یہ کیوں کرایا بھائی, کیوں. پہلے کتنے ہوتے تھے پنکھڑی جیسے ہونٹ. اچھا یہ آپ نے جو بات کی نا مجھے اس سے یاد آیا, باریک ہماری کہتے ہیں باریک ہے, تو یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سبا جی ہماری فیملی میں, امی کی فیملی میں تو ہمارے موٹے ہونٹ ہیں نا, تو مجھے یاد ہے جب میں نئی آئی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے لوگ تم پیرڈی کرنے کے لیے نا, نہیں پیرڈی کرنے کے لیے کہتے وہ جو موٹے ہونٹ والی. سو اچھا باقی سارے, ہم نے بھی امی سے سنا تھا کہ امی کی جوانی میں کہتی وہ اتنی سائرہ بانو کی خوبصورتی سے باریک سے پنکھڑی سے صاحب نے کہا, تو ہمیں ایک کمپلیکس ہمارے ہونٹ موٹے. پھر اس کے بعد جب فیشن آنا شروع کیا, میں نے کہا او واو یہ ٹائم آیا ہمارا, تو ہم بڑے اس میں خوش ہو گئے. تو لیکن باقی بھائی یہ میں نے ود دا پیسج آف ٹائم دیکھا ہے کہ اب لیکن کچھ لوگ اتنے ہونٹ موٹے کرا لیتے ہیں, اس سے بھی ہوتا یہ کہ میں نے دیکھا کہ اس سے رنکل جلدی آ جاتے ہیں, بہت برے لگتے ہیں. کیونکہ ایک بار میں آپ کو بتاؤں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک لمٹ کے اندر آپ کسی اچھے بندے کے پاس جائیں جو آپ کے اچھے پروسیجرز کریں, کیونکہ جب آپ کے فلرز بہت اگر آپ ٹو مچ کرا لیں تو یہ ڈیزالو تو ہوتے نہیں ہیں, یہ مائگریٹ ہو جاتا ہے سب آپ کا, یہ مائگریٹ کرتے ہیں, آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. مسز خالد کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی مسز خالد. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا میں آپ کو سب سے تجربہ بتاتی ہوں, چہرے کا تجربہ بتاتی ہوں. جی میرا چہرہ بہت بلیک تھا, چھائیاں تھی, میں نے اتنے علاج کرائے 3-4 سال, کوئی آرام نہیں آیا. اس وجہ سے جاتے ہیں وہ مکمل دوائی دیتے ہیں, وہ اپنی کرتے ہیں, وہ مجھے پتا ہے مکمل دوائی دیتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ, کہتے ہیں ان کے مریض بنے رہے. اس کے بعد میرا چہرہ اتنا خراب تھا, کالا چھائیاں, ناک کالا. پھر میں نے اللہ کے نام چوز کیے, یا نورو, یا جمیلو, یا خالقو, یا باریو, یا مصور, یا اللہ. جب میں نے پڑھنا شروع کیا, یقین کریں آستا صبح شام پڑھ کے منہ پہ پھونکتی تھی میں ہاتھوں پہ دم کر کے, میں چہرہ سے تو صاف ہو گیا. اور اب ماشاءاللہ میرا جو چہرہ کلیئر ہے, کا ہلکی سی شائیں ہے, لیکن میں سب کو کہوں گی اللہ کے نام میں بہت برکت ہے. بے شک یا مصور ہو. اور اتنا اچھا میرا ماشاءاللہ, وہ سب لوگ کہتے تھے جیسا منہ ہے کالا دل ویسا منہ کالا ہو گیا, میں یہ باتیں بھی سنی ہیں.
मुझे अपना शुक्र अल्लाह का कि अब मेरा ना ये है, ये अल्लाह के, मैंने अल्लाह के नाम खुद चूज किया, अल्लाह के नामों से मुझे जुबानी याद है, तो मैंने उन्हीं में से मैंने फिर नाम चूज किया अल्लाह के, जो मुसव्वर को खूबसूरत बनाने वाला, जो खूबसूरत इस अदा के ना, मैंने तो फिर मैंने खुद इनाम सेलेक्ट करके तुम्हें पे लगाने शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है मुझसे कितनी अच्छी हो गई, काफी मेरा बहुत मेरा साफ हो गया, और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपने मैं बहुत यहाँ कुछ दिया। ऐड करना चाहती हूँ चीज, एक्चुअली दिस इज माय रिचुअल। मैं भी वजू करते हुए या मुंह धोते हुए या मुसव्विर पढ़ती हूँ हमेशा। सो मैं समझती हूँ कि मेरी स्किन का या मेरे चेहरे का एक्चुअल राज यही है। और एक और मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लूंगी। अगर आप 2 मिनट के लिए सिर्फ ये चीज महसूस कर लेना कि आपको अल्लाह ने बनाया, हाँ बिल्कुल, तो वहां पर आपको जो है वो चीज तारी होगी, एंड अब आपको बुरा लगने लगेगा कि आप अपने चेहरे में कोई नुक्स निकाल, क्रिएटर Because कौन है आप ये तो देखें। अल्लाह में नुक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो भी कुछ है, ये तो वैसे ही हमारे कुरान में कह दिया गया है कि आप लोगों की जानवरों की तरह सूरतें हो जाएंगी। तो कभी टच नहीं करना चाहिए चेहरे को, कभी भी ये नहीं। जो अभी तुमने बात की ना, एग्जैक्टली ये मेरे चचा थे, व्हेन आई वाज लाइक इन माय टीन एज, तो जब आते कहते तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी, तुम्हारी नाक ऐसी, और मैं ना एक दिन कहते हो थोड़ी सी टेढ़ी भी है, और एक दिन मैं लिटरली शीशे के ऊपर ना कंपास रख के, तो मेरे दादा ने देख लिया तो वो हंसने लगे, कहने लगे तुम्हें किसने क्या मसला है तुम्हारे? मैंने कहा मेरी नाक मोटी और टेढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने एक ही नाक बनाई थी और वो तुम्हारे मुंह के लिए बनाई थी, खत्म हो अल्लाह। उसके बाद तो मैंने कभी क्रिप नहीं किया कि मेरी नाक कैसी है। मैंने कहा ओके थैंक गॉड आई हैव दिस। यू शुड लव ऑल योर फीचर्स। मैं एक बात हमेशा मैंने अपने साथ की, उसके बाद मैं जो भी सामने वाला हो, वो कोई मैं देखती हूँ ना, सेट पर जाती हूँ तो लड़कियाँ बैठी हुई हैं शीशे के आगे, कभी ये कर रही हैं, कभी ये कर रही हैं, कभी, और मैं पीछे, मैं मेकअप करके जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ सबको कि क्या क्या कर रही हैं। अब वो इतनी टेंशन में, चश्मा उतारेंगी तब जब मेकअप करना होगा। 2-3 दिन मैं देखती रहूँगी, फिर चौथे दिन मैं कहा तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी लग रही है, क्या किया तुमने? क्या वाकई क्या? मैंने थोड़ी सी नींद अच्छी ली है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी है। तो आपको कहने से भी बड़ा फर्क, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, लेकिन मैं कह दूँ तो उससे। और दूसरी बात ये, मेरी अम्मी कहा करती थी कि आपको आपकी फेस का या बॉडी का, फेस का स्पेशली कोई पार्ट अगर लग रहा है ना कि ये भद्दा है या ये इतना अच्छा नहीं है, उसको हाईलाइट करो। जब उसको हाईलाइट करोगे ना तो वो चीज़ दब जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे मेरा फोरहेड हमेशा से बहुत बड़ा है, ये आपको लग रहा है, ये आपने कहा है तो मुझे तो तभी भी बड़ा नहीं लग तो रहा है। मैं हमेशा मम्मी से ये कहा करती थी, तो मेरी अम्मी कहती थी कि रोशन पेशानी है, जिनके माथे बड़े होते हैं ना, वो रोशन पेशानी की निशानी है। जब मम्मी ने ये कहा, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी मुबारक चीज़ है, इसको हाईलाइट करो। अब मैं बाल खींच के बनाऊं, मैं बाल टाइट बनाऊं, खोल लूं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में आप सबको ना ये चीज़, आपकी नोज़ बड़ी है ना, आपको लग रहा है कि नोज़ मेरी मोटी है, तो आप नोज़ पिन को इतनी खूबसूरत पहन लें कि आपकी नज़र सबकी आपकी नोज़ पिन पर जाएगी और आपकी नोज़ सबको अच्छी लगेगी। तो आपकी जो फेस का पार्ट आपको फील हो रहा है ना, उसको आप हाईलाइट करें और कॉन्फिडेंस से करें। कॉन्फिडेंस इज द Confidence कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, समरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समरीन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है आप सबसे बात करके। मेरे सामने मैंने एलसीडी चलाई हुई है, आप सबको देख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। हमें भी तो बहुत अच्छा मैं लग रहा है। असल में स्किन के बारे में बात करना चाह रही थी। सप्लीमेंट्स तो मैं पहले ना लेती रही थी। मेरी ना उम्र एज है 52। अच्छा माशाल्लाह। 52 एज के हिसाब से ना, जैसे स्किन एक टाइट हो रही होती है ना, तो ऐसे होने नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर ना ये सब फैसल साथ का इन सबको देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सप्लीमेंट्स तो लिए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ उनसे ना कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं सब ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी मुझे वो बता सकते हैं कि कौन सी ब्रांड्स है, कौन सी अच्छी सप्लीमेंट्स हैं जो एक इस एज में लेनी चाहिए ना, वो जरूर मुझे आप प्लीज बता दें। अच्छा, अब ब्रांड के हम नाम लेंगे तो ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी। फंसा दिया आपने में समरीन जी। वैसे सप्लीमेंट्स तो ज़्यादातर आपकी डाइट को बैलेंस करने के लिए
اور وہ تو آپ شاپ پر جائیں گے تو آپ کو اتنی چیزیں اور اس کے انگریڈینٹس آج دیکھ کل کر ویسے آپ collagen جو ہے نا، فائنل کرنا پڑے گا انگریڈینٹس وہ دیکھ ان کی کر. ڈاکٹر ہی بتا سکتی ہیں اور کیونکہ ڈیفیشنسی کس چیز کی ہے پہلے وہ آپ ٹیسٹ ہاں، یہ کروائیں تو ایسے پھر نہیں وہ پتا. چیز. اور کولیجن بوسٹر جو ہے نا چیزیں اگر اس سب سے کھجور تو اب ضرور کھایا کریں. کھجور اتنی بیسٹ کولیجن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ آپ ایڈ کریں. باقی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اور دیکھیں صرف سپلیمنٹ سے مجھے لگتا ہے صرف کھانے سے کام نہیں ہوگا. پائے میں بھی بہت ہوتا ہے. پائے کا شوربہ پائے میں میں بھی یہی کہنے لگی تھی پائے کا پائے کو شوربہ مسٹ کریں ایوری ڈے بیسس پہ. اور لیکن ساتھ میں کچھ ڈپینڈ لگانا کرتا بھی ہے کہ ہے. ان کی کیا کنڈیشن ہے. ہائپر ٹینسو ہاں، تو اس نہیں میں ہے. نہیں یہ کھائے بہت جا ساری سکتے نا. کنڈیشنز دیکھنے کی ہوتی ہیں. آلسو صرف کھانے سے نہیں، میرے خیال سے یہاں پہ لگانے کا بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جو کہتی ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھ کے کہتی ہیں یار ان کا تو ایجنگ پروسیس رک گیا ہوا ہے، تو وہ بہت اچھے طریقے سے کیئر کرتی ہیں. وہ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے. میں اگر میرے لیے آئی ایم سوری خواتین اگر میں آپ کا نام نہ لوں، میں ایک بہت ہی ہمارے زبردست سنگر اداکار میں ان کا نام لوں گی کہ اگر میں کہوں کہ جی اگر ایج آپ نے گریسفلی کیسے کرنا تو دیٹ از شہزاد روئے. یس آئی مین شہزاد روئے صاحب میں کہتی ہوں وہ اگر کوئی کریمیں بنا کے بیچنے لگ جائیں یا وہ کالج کی گولیاں بھی نکال لیں وہ اتنے بکیں گے کیونکہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. سو وہ ایک بڑا اچھا. پھر شہزاد روئے. دین وی ہیو سجاد علی صاحب. یس سجاد علی صاحب کی بھی اگر ہم اسکن وغیرہ دیکھیں بات کریں نا تاکہ کچھ سمجھ بھی تو آئے. دیکھیں نا عورتوں کی اس لیے وہ تم کریں گے کیونکہ وہ دیکھیں جب آپ کے بچے پیدا ہوتے تو عورتوں کو تو بالکل ایگزیکٹلی ان آدمیوں کے لیے ایج کرنا تھوڑا سا لیس Women go through hormonal imbalance. They have only 2 hormones. So ہمارے پاس جو تیسرا ہارمون ہے نا وہی تو کریٹیکل ہے. جب پہلے میں نے مردوں کی بات نہیں کی تو انہوں نے کہا یہ مردوں کی بات کیوں نہیں کری. میں نے مردوں کی بات کی انہوں نے کہا عورتوں کی بات کرے. یا اللہ یہ عورتوں. اچھا ایسے بھی ہوتے ہیں مرد. ہماری فیملی میں ہی 2-3 بچے ایسے ہیں ان کے بچے ہوئے اب ان کے بچہ اٹھایا ہوا اور اپنا بھی پیٹ بڑا. ان کا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ بس اس کے بعد. میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے اس کے بعد؟ تمہاری بیگم کا کام ہے تمہارا کیا کام ہے؟ کہتے بس اب بچے ہو گئے. میں کہا نہیں بھائی یہ جو سوچ ہے نا اس کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں اپنے آپ. ہاں بالکل.